قرآن شریف کا ادھیائے نمبر 101 ہے سورہ القارعہ۔ اس کے معنی ہوتے ہیں بہت زور کی کھڑکھڑاہٹ یا کولاہل یا آپدہ۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں ریٹلر یا ڈیزاسٹرس ناکنگ۔ القارعہ یہ قیامت ہونے والی ہے، اس کے بارے میں کچھ نیوز دی جا رہی، کچھ سماچار دیا جا رہا ہے۔ تو یہ کہنے کا ایک خاص انداز ہوتا تھا کہ ایک بات کو 3 بار کہا جاتا تھا تاکہ اس کی امپورٹنس ظاہر ہو جائے۔ اور القارعہ اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ قرآن شریف کی آخری جو سورہ ہے، آخری ادھیائے ہے، اس میں یہی ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی بڑے بڑے احکام، بڑے بڑے حکم نہیں دیے گئے ہیں۔ اس میں صرف لوگوں کو اس بات سے بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ اچھے کرم کرو، تو ایک دن جب تم مر جاؤ گے اس کے بعد میں ایک دن یہ پرتھوی، یہ برہمانڈ پورا ختم ہو جائے گا، نشٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد میں پرمیشور اس کو دوبارہ بنائے گا اور انسانوں کو دوبارہ سے زندہ کرے گا، اور جس نے اچھے کرم کیے ہوگے اس کو سورگ میں، جس نے برے کرم کیے ہوں گے اس کو نرک میں ڈالے گا۔ تو یہاں پر یہ القاریہ ہے۔ اس کے اور بھی نام آتے ہیں قرآن میں۔ ایک نام آتا ہے الطامہ، دوسرا ہے الصاخہ، اور ہے الحاقہ۔ اب یہ اتنا کھینچ کر کیوں بتایا جاتا تھا؟ تاکہ جب کوئی پکارنے والا پکارے تو لوگوں کا اٹینشن اس کی طرف ہو جائے کہ بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ کہہ رہا ہے، تو ذرا کان لا کر سنی جائے، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک دن یہ پرتھوی ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے یہ کہنے کا انداز ایسا تھا ان لوگوں کا، جیسے کہ نیوز کی ہیڈ لائن امپورٹنٹ ہوتی ہے تو آدمی پھر آگے نیوز پڑھتا ہے۔ جس طریقے سے تھمبنیل اگر بہت ہی اٹریکٹیو ہوگا تو آگے اس کو لوگ ویڈیو اس کی دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے جب کوئی اس طریقے سے کہتا تھا تو لوگ اس کی بات کان لگا کر سنتے تھے۔ دوسرا اس کا نام آتا ہے الساعہ، اور ایک ہے الغاشیہ، ایک اور ہے الواقعہ، اور ایک جو کامن نام ہے وہ ہے القیامہ۔ یہاں پر اس کا نام ہے القارعہ، اور یہ قرآن میں 3 بار کہنے کا ایک الگ انداز ہوتا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلر کوڈنگ کے ذریعے ہر ایک اکشر کو الگ کلر دیا گیا ہے تاکہ اس کے معنی جاننے میں آسانی ہو۔ بسم اللہ، پرمیشور نام سے، اللہ نام سے، ان دا نیم آف اللہ۔ الرحمن، اسیم دیاوان، موسٹ گریشیس، بڑا مہربان۔ الرحیم، مہا دیالو، موسٹ مرسیفل، بہت رحم کرنے والا ہے۔ القارعہ، کھڑکھڑاہٹ، کولاہل، آپدہ، ڈیزاسٹرس ناکنگ۔ مل قاریہ، ماں کے معنی ہوتے ہیں کیا، القاریہ کے معنی تو ہوتے بہت زور کی کھڑکھڑاہٹ یا ٹھوکنا یا آپدہ کی آواز۔ مل قاریہ، کیا ہے کھڑکھڑاہٹ، کولاہل یا آپدہ؟ واٹ از ڈیزاسٹرس ناکنگ؟ وما ادراک مل قاریہ، اور تو نے کیا انومان لگایا کہ کیا ہے کھڑکھڑاہٹ، کولاہل یا آپدہ؟ اینڈ واٹ یو ریئلائز واٹ از ڈیزاسٹرس ناکنگ۔ تو یہ انداز تھا ان لوگوں کا کہ وہ لوگ 2 بار کہتے تھے، القاریہ مل قاریہ، الحاقہ مل حاقہ۔ تو یہاں پر قرآن میں 3 بار بتایا گیا ہے امپورٹنس ظاہر کرنے کے لیے، القاریہ، مل قاریہ، وما ادراک مل قاریہ۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یوم کے معنی ہوتے ہیں دن، یکون ہو جائیں گے، ناسو انسان، فراش، فراش کہتے ہیں پتنگوں کو، تتلیوں کو اور پروانوں کو، مبثوث، بکھرے ہوئے، جس دن منشیہ بکھرے ہوئے پتنگوں کے جیسے ہو جائیں گے۔ آن دیٹ ڈے پیپل ول بی لائک اسکیٹرڈ موتھس، یا فرش کہتے ہیں فلور کو، جو بچھی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو بھی فرش کہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ منشیہ جو بھی ہے وہ سب زمین پر بچھ جائیں گے، یعنی کہ کوئی بھی کھڑا نہیں رہ پائے گا، سب لوگ لیٹ جائیں گے، اسکیٹرڈ ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، پتنگوں کی طرح بکھر جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ، و کے معنی اور، تکونو ہو جائیں گے، یہاں پر تھا یکونو، اور پہاڑ جبال، جبال کہتے ہیں، جبال کو کہتے ہیں پہاڑ۔ کَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنکے ہوئے، احن کہتے ہیں دھنکی ہوئی روئی، منفوش رنگ برنگی، دھنکے ہوئے رنگ برنگ اون کے جیسے ہو جائیں گے۔ And the mountains will be like fluffy wool. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ،
फ के माने फिर, अम्मा रहा वो जिसका अच्छे कर्म का भार अधिक होगा, देन एज फॉर दोज whose good deeds scales are heavy, फहुआ फी ईशतिन रादिया, बस वो संतुष्ट जीवन से सहमत होगा। सो ही विल बी हैप्पी इन ब्लिसफुल लाइफ। फहुआ बस वो, फी यानी कि में, ईशतिन इसका मतलब होता है ऐश, ऐश व इशरत की ज़िंदगी, आराम की ज़िंदगी, कि बेसिक जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनसे आदमी संतुष्ट हो जाता है, कि उसको कमाने की कोई फ़िक्र नहीं होती है, तो उस आदमी को कहते हैं कि ऐश व आराम की ज़िंदगी में जी रहा है। यानी कि कमाने की कोई फ़िक्र नहीं, पैसा वैसा धन दौलत माल बहुत है और आराम से गुजर बसर हो रही है, उसको उसको कहते हैं ऐश। राज़िया, राज़िया के माने होते हैं राज़ी, उससे संतुष्ट होगा, खुश होगा, सहमत होगा। व अम्मा मन खफ़त मवाज़ीनुहु, और रहा वो जिसका अच्छे कर्म का भार कम होगा। अब देखिए, ये खफ़त यानी कि कम, सकुलत ज़्यादा, सकील कहते हैं भारी को और खफीफ कहते हैं कम को। एंड एज फॉर दोज हुज गुड डीड्स स्केल्स आर लाइटर, फ़उम्मुहु हाविया, उसका मूल निवास रसातल होगा। ये उम्म कहते हैं माँ को, और माँ एक्चुअल में माँ इसलिए कहा जाता है कि इंसान वहीं से, उसका जन्म वहीं से होता है, तो उसका ओरिजिन, मूल निवास वही है, इसलिए उम के असल माने होते हैं मूल निवास, ओरिजिन या सोर्स। देन हिज ओरिजिन विल बी एबिस, हाविया यानी कि बहुत ही गहरी खाई। वमा अदरा का माहिया, देखिए अब यहाँ पर वमा अदरा का वापस से आ गया, और तूने क्या अनुमान लगाया कि क्या है वो। एंड वॉट यू रियलाइज वॉट इज दैट, नारुन हामिया, भयंकर आग है। नार कहते हैं आग को, और हामिया कहते हैं कि बहुत ही गर्म जोश, बहुत ही भयंकर, बहुत ही फियरफुल, फ्राइटफुल या फियर्स फायर। हाविया क्या है, नारुन हामिया, जो गड़ा है उसके अंदर बहुत ही भड़कती हुई, दहकती हुई आग है।